शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूं, जैसा चाहूं खर्चा करूं। तो बड़े पैसे वालों का हिसाब हो। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उमय्यमल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा उमय्यमल मिस्काला जर्रतिन शररन यरा। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तुम छोटी से छोटी नेकी करते हो उसका भी हिसाब मेरे पास मिलेगा, और छुप छुप के जो गुनाह करते हो उसका भी मैं खबर रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिन इंसान के पास धन और दौलत से उनको नवाजा है, उसको कैसा वो पैसा खर्चा करना चाहिए, ये वो सोचता है जो मेरा पैसा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जिधर चाहूं उधर खर्च कर सकता हूं। तो आइए हम पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुनते हैं, जो जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है, उसके बारे में अल्लाह ताला उससे कैसे हिसाब लेगा कल बरोजे कयामत में, और भी कुछ क्या बताते हैं हदीस और कुरान के रोशनी में, सारा चीज तफसील से जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। चैनल पे नहीं है तो अपने भाई रिजवान का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो हम देख लेते हैं। शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूं, जैसा चाहूं खर्चा करूं। तो बड़े पैसे वालों का हिसाब होना है। जिनके पास पैसे ज्यादा आए हैं उनकी सब शादियों का रिकॉर्ड फरिश्तों ने तो लिखा है, इनकम टैक्स लिखे ना लिखे। शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूं, जैसा चाहूं खर्चा करूं। फिर उनको खड़ा कर दिया जाएगा और हर दिन नए कमाने के चक्कर में है, और कुछ हो और कुछ हो, वो गनी नहीं होता। वो चाहे करोड़पति नहीं अरबपति क्यों ना हो, वो गनी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो कोई भूल से बड़े पैसे वाले को गनी ना कहे। गनी वो है जो बेनियाज है माल से। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेनियाज थे, माल की तलब में जिंदगी नहीं गुजारी। अल्लाह ने उन्हें दिया है, और इतना दिया कि आज तक खत्म नहीं हो रहा है, आज तक खत्म नहीं हो रहा है। हज़रत उस्मान का माल मदीने तैयबा में अब भी मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इन्फाक, उनके खर्चे किन चीज़ों में है वो भी लिस्ट निकाल करके देखें कहाँ कहाँ खर्चे होते थे। बड़े पैसे वालों का हिसाब होना है। जिनके पास पैसे ज़्यादा आए हैं उनकी सब शादियों का रिकॉर्ड फरिश्तों ने तो लिखा है, इनकम टैक्स लिखे ना लिखे, फरिश्ते तो लिखे हुए हैं। आप हर चीज़ डर करके, हाँ फाइल करना है मार्च अप्रैल आने से पहले, डर कितना लगता है इनकम टैक्स का कि फाइलिंग करवा दो सीए को बोल करके, वो सारी सेटिंग कर लेगा सीए। किरामन कातिबिन कोई सेटिंग नहीं कर सकेंगे। यफ़अलून मा युअमरून, वो जितना उनको हुक्म दिया जाता है उतना पूरा करते हैं। तुम्हारे सारे अखराजात का हिसाब देना होगा, हर चीज का हिसाब देना होगा। पानी की तरह पैसे जो बहा देते हैं, ये समझते हैं मेरे पैसे हैं, मैं जहां चाहूं खर्च करूं। याद आएगी उस दिन जब तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। जानते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी जवानी का हिसाब देने के लिए 300 साल लगा देंगे। 300 साल खड़े कर दिया जाएगा, हर चीज का हिसाब देते रहो। जाहिर सी बात है तुम्हारी बहुत मोटी फाइल वहां आएगी, ऐसा नहीं कि 4 पन्ने का कोई पेज नामा अमाल होगा। हाँ, नामा अमाल जिसको कहा गया है वो कैसा होगा पता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत के दिन वो देखेगा फरिश्ते ला रहे होंगे उसकी किताबें, तो जहां तक इसकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ इसकी किताबें होंगी, इसके अमाल लिखी हुई किताबें वो ला ही रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे सब तुझे पढ़ के सुनाना है, सब पढ़ के सुनाना। सिर्फ पढ़ के सुनाना होता तो अलग बात कि हाँ जल्दी जल्दी तिलावत करते हुए चला जाए ना, बीच बीच में रोक लिया जाएगा, यहां क्यों खर्चा किया था तूने, कहां से ये तुझे माल आया था, किस तरह से तूने हासिल किया था, ये सब जरिए बता दे। फिर वहां सारी चीजें निकल जाएंगी। वो चीख करके कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह ये कैसी किताब तू मेरे सामने लाया है, छोटी भी चीज छोड़ा नहीं, बड़ी भी चीज छोड़ा नहीं, सब डाल करके रख दिया है। मेरे अजीजों, जिसका हिसाब लेना है उसके साथ होगा, और मौला जिस पर फजल करना चाहे उसकी सारी किताबें साफ भी कर देगा। बाज के मुतालिक हदीस में है कि वो नामा अमाल उनका भी आएगा। कितनी देर में सुनाएंगे? कहा गया है कि फजर की नमाज में जितना वक्त लगता है इतने में वो पास हो चुके होंगे।
یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے ہیں، مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا۔ آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب جیش عسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہت کمی تھی، تو سفر بہت لمبا تھا اور موسم بہت سخت تھا، حضور نے اعلان کیا کہ کوئی اس کے لیے مدد پیش کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے 1,000 اونٹ ساز و سامان سمیت وقف کیے جیش عسرہ میں۔ آج کے زمانے میں بھی جاؤ اونٹ خرید کر کے دیکھو کتنے کا آتا ہے، پتہ چلے گا۔ عرب میں اس وقت اونٹ جو ہے ساری چیزوں کا ذریعہ تھا، وہ سواری بھی تھا، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا۔ 1,000 اونٹ، آج کے زمانے میں بھی لاکھ سے کم کے اونٹ ملتے نہیں ہیں، اچھے اونٹ جو ہوتے ہیں۔ 1,000 اونٹوں کو حضرت عثمان غنی نے وقف کیا۔ پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 2,000 اونٹ پھر سے دیے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر حضور پاک نے اعلان کیا، تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر 1,000 اونٹ دیے۔ 3,000 اونٹ، اتنا ہی ساز و سامان، اتنا ہی غلہ پورے جیش عسرہ میں حضرت عثمان نے خرچ کیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر کے اعلان کیے، آج کے بعد سے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے سے اسے روک سکے۔ حضرت عثمان غنی، میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3,000 اونٹ اور 3,000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپیے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا، چندہ کرنے والا، 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں، میں نے سیمنٹ لگایا، میں نے ماربل لگایا، میں نے لائٹنگ لگائی ہے، میں نے قالین بچھایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا۔ کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی، اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا۔ واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے، حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا۔ یہ بلوائی، یہ نیو مسلم تھے مصر کے، ایجپٹ کے، اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص، یہودی جو اسلام لایا تھا، اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا، یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں، الگ جماعت۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں. شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے, حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک. حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی, ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا. حضور کی زوجہ کو, ام المومنین کو 40 دن گزر گئے. آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا مدینے والوں, اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا, آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے. جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا, کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی. 40واں دن تھا, حضرت عثمان غنی سوئے تھے, خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے, حضرت عثمان غنی رو پڑے, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت. ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے, لیکن پانی تک بند تھا, پیاس کی شدت تھی. حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے. میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو, لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو, میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا. خواب اتنا دیکھا بیدار ہو گئے. حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا, اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ تلاوت کر رہے. بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے, گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے. 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے. ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا. خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے. قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا, اور اللہ سمیع علیم ہے. وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک. میرے عزیزو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا. فتنوں کا دور شروع ہوا, مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے. یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. 2 جماعتیں بنا دی. ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے, کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد, شہادت کے بعد, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا, اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے, چیلنجز تھے, وہ بہت سخت تھے. حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا,